نماز اور سورہ فاتحہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز میں سورہ فاتحہ نہیں پڑھی اس کی نماز نہیں ہوئی۔ بخاری حدیث نمبر 756۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جو شخص بھی نماز میں اکیلا ہو یا جماعت کے ساتھ، امام ہو یا مقتدی، مقیم ہو یا مسافر، فرض پڑھ رہا ہو یا نوافل، امام بلند آواز سے پڑھ رہا ہو یا آہستہ، اگر وہ سورہ فاتحہ نہ پڑھے تو اس کی نماز نہیں ہوگی۔ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ہم نماز فجر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تھے، آپ نے قرآن پڑھا، بس آپ پر پڑھنا بھاری ہو گیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا شاید تم امام کے پیچھے پڑھا کرتے ہو؟ ہم نے کہا ہاں اے اللہ کے رسول۔ آپ نے فرمایا سوائے فاتحہ کے اور کچھ نہ پڑھا کرو، کیونکہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی جو فاتحہ نہ پڑھے۔ ابو داؤد حدیث نمبر 823۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اپنے دل میں کہتا تھا کہ قرآن کا پڑھنا مجھ پر دشوار کیوں ہو رہا ہے، پھر میں نے جان لیا کہ تمہارے پڑھنے کی وجہ سے دشوار ہوا، پس جب میں پکار کر پڑھوں یعنی جہری نماز میں تو قرآن سے سورہ فاتحہ کے سوا کچھ بھی نہ پڑھو۔ ابو داؤد حدیث نمبر 824۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے نماز پڑھی اور اس میں سورہ فاتحہ نہ پڑھی بس وہ نماز ناقص ہے، پوری نہیں۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں پھر بھی پڑھیں؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ہاں تو اس کو دل میں پڑھ۔ مسلم صلاۃ باب حدیث نمبر 395۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نماز پڑھائی، فارغ ہو کر ان کی طرف متوجہ ہو کر پوچھا کیا تم اپنی نماز میں امام کی قرات کے دوران پڑھتے ہو؟ سب خاموش رہے۔ 3 بار آپ نے ان سے پوچھا تو انہوں نے جواب دیا ہاں ہم ایسا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا نہ کرو، تم صرف سورہ فاتحہ دل میں پڑھ لیا کرو۔ ابن حبان حدیث نمبر 152۔ ان احادیث سے ثابت ہوا کہ مقتدیوں کو امام کے پیچھے چاہے وہ بلند آواز سے قرات کرے یا آہستہ آواز سے الحمد شریف دل میں ضرور پڑھنی چاہیے۔ مزید تحقیق کے لیے دیکھیے راقم الحروف کی کتاب۔ آمین کا مسئلہ، جب آپ اکیلے نماز پڑھ رہے ہوں تو آمین آہستہ کہیں، جب ظہر اور عصر امام کے پیچھے پڑھیں تو پھر بھی آہستہ ہی کہیں، لیکن جب آپ جہری نماز میں امام کے پیچھے ہوں تو جس وقت امام وَلَضَّالِّينَ کہے تو آپ کو اونچی آواز سے آمین کہنی چاہیے، بلکہ امام بھی سنت کی پیروی میں آمین پکار کے کہے اور مقتدیوں کو امام کے آمین شروع کرنے کے بعد آمین کہنی چاہیے، یعنی آمین کا آغاز پہلے امام کرے گا، اس کی آواز سنتے ہی تمام مقتدی حضرات بھی آمین کہیں گے۔ امام سے پہلے یا بعد میں اونچی آمین کہنا درست نہیں۔ عبدالجبار وائل بن حجر رضی اللہ تعالیٰ روایت کرتے ہیں کہ میں نے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ، پھر آپ نے بلند آواز میں آمین کہی۔ ترمذی حدیث نمبر 248۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غیر المغضوب علیہم وَلَضَّالِّينَ پڑھتے تو آپ کہتے آمین اس قدر اونچی آواز سے کہ پہلی صف میں آپ کے ارد گرد کے لوگ سن لیتے۔ بہقی حدیث نمبر 158۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو، جس شخص کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو گئی تو اس کے پہلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ بخاری حدیث نمبر 780۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ جس مقتدی نے بھی سورہ فاتحہ شروع یا ختم نہیں کی وہ بھی آمین کہنے میں دوسروں کے ساتھ شریک ہوگا،
تاکہ اسے بھی گزشتہ گناہوں کی معافی مل جائے۔ واللہ امام ابن خزیمہ اس حدیث کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ اس حدیث سے ثابت ہوا کہ امام اونچی آواز سے آمین کہے، کیونکہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم اسی صورت میں دے سکتے ہیں جب مقتدی کو معلوم ہو کہ امام آمین کہہ رہا ہے۔ کوئی عالم تصور نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مقتدی کو امام کی آمین کے ساتھ آمین کہنے کا حکم دے جب کہ وہ اپنے امام کی آمین کو سن نہ سکے۔ صحیح ابن خزیمہ 276۔ نعیم مجرمہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نماز پڑھائی۔ پھر نعیم اس طریقے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ انہوں نے آمین کہی، اور جو لوگ آپ کی ابتدا میں نماز ادا کر رہے تھے انہوں نے بھی آمین کہی۔ نسائی حدیث نمبر 134۔ عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے مقتدیوں نے اتنی بلند آواز سے آمین کہی کہ مسجد گونج گئی۔ بخاری حدیث نمبر 262۔ اکرمہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے دیکھا کہ امام جب غیر المغضوب علیہم الضالین کہتا تو لوگوں کے آمین کی وجہ سے مسجد گونج جاتی۔ عطا بن ابی رباح رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں میں نے 200 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ کو دیکھا کہ بیت اللہ میں جب امام غیر المغضوب علیہم الضالین کہتا تو سب بلند آواز سے آمین کہتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس قدر یہودی سلام اور آمین سے چڑھتے ہیں اتنا کسی اور چیز سے نہیں چڑھتے، بس تم کثرت سے آمین کہنا۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 856۔ حافظ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا کہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ اس شخص پر سخت ناراض ہوتے جو بلند آواز سے آمین کہنے کو مکروہ سمجھتا، کیونکہ یہودی آمین سے چڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تو نماز کے لیے کھڑا ہو تو تکبیر کہہ اور قرآن مجید میں سے جو یاد ہو اس میں سے جو کچھ آسانی سے پڑھ سکے وہ پڑھ۔ بخاری حدیث نمبر 793۔